نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ میں اس میں اسرا کا لفظ جو اس آیت کریمہ میں آپ نے سنا، اسرا کا لفظ سرا سے بنا ہے، اس کا معنی ہے رات کو جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سورۃ ہود میں آپ رات میں اپنے اہل کو لے جائیں، اور فرما دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحے میں لے گیا۔ خواب میں معراج ہونے کی مختلف روایات ہیں، سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج خواب کا واقعہ ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے صرف آپ کی روح کو معراج ہوئی تھی یا آپ کے جسم کو معراج نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے مختلف روایات اور ذکر، اس میں اس کے جوابات سب اس کے اندر ہمیں قرآن پاک میں تفسیر میں ملتے ہیں، لیکن مختصر ہم جو ہے اس وقت جو بیان کریں گے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جیسا کہ احادیث میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا، آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء اور رسل کو نماز پڑھائی، آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں واقع معراج کے حوالے سے کچھ ایک آدھ حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ امام بخاری کتاب التوحید میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ 3 فرشتے آپ کو مسجد حرام سے اٹھا کر زمزم پر لے گئے۔ ان فرشتوں کے متولی حضرت جبرائیل تھے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کے حلقوم اور ناف کے درمیان سینے کو چاک کیا، پھر اپنے ہاتھ سے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا حتیٰ کہ پیٹ کو صاف کر دیا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر ایمان اور حکمت کو سینے میں بھر دیا اور تمام گوشت اور رگوں میں ایمان اور حکمت کو سمو دیا گیا، پھر سینے کو بند کر دیا گیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت انس یہاں انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اور جارود نے کہا اے ابو حمزہ حضرت انس کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے کہا ہاں، وہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا، مجھے اس پر سوار کرایا گیا اور جبرائیل مجھے لے کر چلے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حضرت شریفہ میں داخل ہونے کا عزم ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جو وحی نازل کرنی تھی، اور آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ یہاں تب آپ کے رب نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمن ہیں، تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ کا شرح صدر کیا، آپ سے بوجھ دور کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اذان وغیرہ میں، اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی، آپ کی امت عادلہ بنائی گئی، آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا گیا، آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی، ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں، اور میں نے آپ کو ازر خلق کے تمام انبیاء میں اول اور ازر بعثت کے تمام انبیاء میں آخر بنا دیا، آپ کو سبع مثانی
سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی آیات عرش کے خزانے کے نیچے سے دے دیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے فضیلت دی، مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک ماں کی مسافت سے میرا رعب ڈال دیا، میرے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد تیمم کا ذریعہ بنا دیا، مجھے کلام کے خود جوامع عطا کیے، مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا، اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر مخفی نہیں ہے، خواہ وہ تابع ہو یا متبوع۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا۔ اس طرح امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور جبار رب العزت آپ کے نزدیک ہو گیا، پھر قریب ہوا حتیٰ کہ وہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار برابر ہو گیا، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے، اس نے آپ پر وہ وحی نازل کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کر دیں۔ پھر آپ نیچے اترے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روک لیا اور کہا، یا محمد، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا، اس نے مجھ کو ہر روز دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، آپ واپس جائیے تاکہ آپ کا رب آپ کی امت سے تخفیف کر دے۔ اس تخفیف کا جو ایک مراحل تھا وہ چلتے چلتے جب آپ 5ویں بار پھر گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت کے جسم، دل، کان اور بدن کمزور ہیں، آپ ہم سے تخفیف کر دیجئے۔ جبار نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے، میرے اس قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ بس یہ لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہیں اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو اس حوالے سے کہ نماز ہماری کتنا ایک اہم رکن ہے، نماز کو پڑھنا اور اس کی ادائیگی، اس میں خشوع اور خضوع ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ معراج کا واقعے میں سب سے اہم چیز ہمارے لیے ایک نماز ہی ہے، اور جس کو سمجھنا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گی۔ حسن بصری نے کہا، الخشوع اس خوف کو کہتے ہیں جو دل میں ہمیشہ لازم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا اور آپ نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس کو نماز میں یہ پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور بائیں جانب کون ہے۔ حق یہ ہے، الخشوع ایسا معنی ہے جو اللہ کی تعظیم، اس کی محبت، اس کی جناب میں ذلت اور انکسار کے مجموعے سے مرکب ہے۔ آج میری اور آپ کی نماز، ہم خود اس پہ غور و فکر کریں۔